www.darsequran.com الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر صدق الله العظيم. یہ سورۃ القیامہ ہے، مکی سورت، اور اس میں 40 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں. فرمایا کہ لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم اٹھاتا ہوں قیامت کے دن کی. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم اٹھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی. قیامت کے دن کی قسم کھائی اور ملامت کرنے والے نفس کی. نفس لوامہ ایک نفس امارہ ہوتا ہے، انسان کو برائی کی ترغیب دینے والا، برائی کی دعوت دینے والا، برائی پر مائل کرنے والا، برائی کے وسوسے خیالات پیدا کرنے والا. 13ویں پارے کے شروع میں اس کا ذکر ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. اور ایک ہے نفس لوامہ، ملامت کرنے والا نفس، محاسبہ کرنے والا نفس، روک ٹوک کرنے والا نفس. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، مومن کا نفس نفس لوامہ ہی ہوگا، ملامت کرنے والا نفس ہوگا. یہاں تک کہ اس کے منہ سے جو باتیں نکلیں گی، جو کھانا کھائے گا اور دل میں جو خیالات گزریں گے، ان کے بارے میں بھی وہ محاسبہ کرے گا کہ ان کا مقصد کیا تھا. ما اردت بکلمتی، ما اردت باکلتی، ما اردت بحدیث نفسی. اس بات کے کہنے سے کیا مقصد تھا؟ ضرورت تھی اس کی؟ یہ جو کھایا، اس کا کھانا جائز تھا؟ غلط تو نہیں کھایا؟ یہ جو دل میں خیال آیا، یہ کیسا خیال تھا؟ لیکن دوسری طرف جو فاسق و فاجر ہوگا وہ چلتا جائے گا، لیکن اس کا نفس اسے ملامت نہیں کرے گا. اور یہ بھی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. فرماتے ہیں لیس احد من اہل السماوات والارض الا یلوم نفسہ یوم القیامہ. آسمان و زمین میں رہنے والا کوئی نہیں مگر یہ کہ ہر ایک کا نفس اسے قیامت کے دن ملامت کرے گا. نیک کا نفس بھی ملامت کرے گا اور بد کا نفس بھی ملامت کرے گا. نیک کا نفس ملامت کرے گا کہ اے کاش میں نے کچھ اور نیکیاں کی ہوتی، اور بد کا نفس ملامت کرے گا اے کاش میں برائیوں سے باز آ چکا ہوتا. تو فرمایا
قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں اور ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے، ہم جمع نہیں کر سکیں گے. کہتے تھے اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، کیا جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، زمین میں رل مل جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تو پھر ان کو جمع کیا جائے گا. اللہ فرماتے ہیں کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں، ہم تو اس پر قدرت رکھتے ہیں کہ اس کی پور پور تک درست کر دیں. یہ قابل توجہ آیت ہے. فرمایا کہ ہم اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ اس کی پور پور تک درست کر دیں. انسان کے اعضاء اور ہڈیوں میں سے سب سے چھوٹی چیز یہ پور ہے. اجزاء بڑے باریک، جوڑ بڑے لطیف، ایسی صنعت اور کاریگری ہے کہ عقل حیران. اور پھر پور پر خطوط اور لکیریں گول اور کمان کی شکل میں. اس دنیا میں کروڑوں انسان ہیں، لیکن ان کروڑوں اربوں انسانوں میں سے 2 ایسے انسان تلاش نہیں کیے جا سکتے کہ جن کی یہ پور، یہ انگلی کی پور ملتی جلتی ہو. یہ کتنی سی جگہ ہے اندازہ کیجئے. اس میں اس صناع نے، اس خالق نے ایسی صنعت دکھائی ہے اور ایسی کاریگری دکھائی ہے اور ایسی باریکی دکھائی ہے اور ایسا ہنر دکھایا ہے اور خلاقی کی ایسی شان دکھائی ہے کہ اتنی سی جگہ میں لکیروں کے ہیر پھیر، عدل بدل، چھوٹا بڑا، ٹیڑھا میڑھا ہونے میں ایسا فرق رکھ دیا کہ یہ لکیریں کروڑ تو نہیں ہوں گی، آپ گن لیجئے، شاید بمشکل سینکڑوں میں ہوں، لیکن کروڑوں اور اربوں انسانوں کو جمع کر لیا جائے تو ان کی پور کی لکیریں، یہ انگلی کے آخری سرے کی لکیریں، یہ آپس میں ملتی جلتی نہیں ہیں. اور دنیا میں سب سے معتمد مستند دستخط یہ انگوٹھا ہے. ویسے تو لوگ انگوٹھا لگانے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، انگوٹھا چھاپیں، لیکن جتنے بھی دستخط ہیں ان کی نقل اتاری جا سکتی ہے. بالخصوص ہمارے پاکستانی بھائی یہ تو نمبر 2 چیز بنانے میں دنیا میں بڑی شہرت رکھتے ہیں. دستخط کی نقل اتاری جا سکتی ہے، لیکن رب نے انسان کو دستخط کے لیے جو چیز عطا کی ہے اس کی نقل کوئی نہیں اتار سکتا. کوئی سائنسدان، کوئی ڈاکٹر، کوئی مصور، کوئی فنکار اس کی نقل نہیں اتار سکتا. تو فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ ہم ہڈیوں کو کیسے جمع کریں گے، ہم تو پوروں کو بھی درست کر دیں گے. دیکھیے یہ ان علمی اور سائنسی معجزات میں سے ہے جن کی قرآن نے نشاندہی کی ہے. اس طرح کی آیت اور یہ مضمون ذکر کرنے سے جہاں اللہ کی قدرت اور صناعی ثابت ہوتی ہے، وہاں قرآن کی صداقت اور ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت بھی ثابت ہوتی ہے کہ اس وقت تک تو اس بارے میں کسی نے بحث نہیں کی تھی.
کہ پور کی مشابہت اور نقل تیار کی جا سکتی ہے نہیں کی جا سکتی، لیکن مکہ کے در یتیم کی زبان سے، مکہ کے امی کی زبان سے اللہ یہ ایک علمی اور سائنسی حقیقت بیان کروا رہا ہے کہ لوگوں اس طرف بھی توجہ کرو، یہ پور اللہ کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے، اور قرآن کا اسے ذکر کرنا یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، فرمایا کہ انسان یہ تو جان سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے کہ قیامت واقع ہوگی، اس کے لیے یہ سمجھنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن پھر یہ کیوں نہیں قیامت کو مانتا؟ بل یرید الانسان لیفجر اماما، بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ آگے آگے نافرمانیاں کرتا جائے۔ آخرت کے انکار کی اصل وجہ یہ ہے کہ آخرت پر ایمان انسان کی عیش و عشرت پر پابندی لگا دیتا ہے اور نفس کو لگام ڈال دیتا ہے، اور انسان اپنے نفس کو لگام ڈالنا نہیں چاہتا، اپنی لذت اور تفریح اور خوشیوں کو مقدر نہیں کرنا چاہتا، بے مزہ اور کرکرا نہیں کرنا چاہتا، اس لیے آخرت کو مانتا ہی نہیں ہے۔ وگرنہ اگر غور کرے تو یہ جان سکتا ہے کہ وہ اللہ جو ابتدا میں انسان کو پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ دوبارہ بھی پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، مذاق کے طور پر سوال کرتے ہیں قیامت کب ہوگی؟ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، فرمایا کہ جب نگاہ پتھرا جائے گی دہشت کی وجہ سے، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند بے نور ہو جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے گا، یعنی دونوں کی روشنی ختم، اور سارے فلکی اور آسمانی نظام میں خلل آ جائے گا۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان کہے گا کہ آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، کہاں بھاگوں؟ جیسے پنجرے میں چوہا پھنس جاتا ہے، جیل کی کال کوٹڑی میں ایک مجرم پھنس جاتا ہے، اب ہر طرف تالے پڑے ہوئے اور پہرے دار کھڑے، بھاگنے کی کوشش کرتے، دیواروں سے سر ٹکراتا ہے، لیکن بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ملتی۔ اللہ کی کائنات تو بڑی وسیع ہوگی، لیکن انسان کو بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ اللہ خود کہیں گے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اگر نکل سکتے ہو، بھاگ سکتے ہو زمین و آسمان کے کناروں سے تو بھاگو، نکل جاؤ، بھاگو۔ کہاں جاؤ گے؟ جہاں جاؤ گے وہاں میرا اقتدار ہوگا، وہاں میرا اختیار ہوگا، بر میں بھی، بحر میں بھی، زمین پر بھی، فضا پر بھی، ہر جگہ میرا اقتدار۔ تو پھنسا ہوا انسان کہے گا آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ کہا جائے گا کلا، نہیں نہیں، لا وزر، کوئی پناہ کی جگہ نہیں، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں۔ الی ربک یومئذ المستقر، آج تو تیرے پروردگار ہی کی طرف قرار گاہ ہے، آج تو اسی کے سامنے ٹھہرنا ہوگا۔ اس نے آزادی دی رکھی 60 سال، 70 سال، 100 سال، لیکن آج تو اس کے سامنے پیش ہونا پڑے گا، آج اور کوئی جگہ نہیں۔ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، آج انسان کو
آگاہ کر دیا جائے گا اس کے بارے میں بھی جو کچھ آگے بھیجا اور اس کے بارے میں بھی جو کچھ پیچھے چھوڑا، دونوں کے بارے میں آگاہ کر دیا جائے گا۔ علماء نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ ان اعمال کے بارے میں بھی آگاہ کر دیا جائے گا جو اس نے آخرت میں اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروائے، اور ان اعمال کے آثار کے بارے میں بھی آگاہ کر دیا جائے گا جو اس نے اپنے پیچھے چھوڑے۔ اللہ اکبر! ارے میرے بزرگوں اور دوستوں اور ماؤں اور بہنوں، بیٹیوں، خدا کی قسم بڑا بد نصیب ہے وہ شخص جو دنیا سے چلا گیا لیکن ایسے اعمال اور ایسے آثار چھوڑ گیا کہ اس کے مرنے کے باوجود اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جا رہے ہیں۔ گناہ کا کوئی راستہ ایجاد کر گیا، کوئی طریقہ ایجاد کر گیا، سینما گھر بنا گیا، ایسا کلب بنا گیا، ڈانس گاہ بنا گیا، ایسی تفریح گاہ بنا گیا جہاں گناہ ہوتے تھے، مر گیا لیکن اس کا عمل اب بھی باقی ہے، گناہ اب بھی لکھے جا رہے ہیں۔ اور بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جو دنیا سے چلا گیا، کر کچھ نہیں رہا، قبر میں پڑا ہوا ہے، لیکن اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ کیسے؟ ایک حدیث میں حضور نے سمجھایا، ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، مومن کے نیک اعمال میں سے جن اعمال کا سلسلہ اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، اس حدیث میں حضور نے 7 اعمال بیان فرمائے، اور دعا کر لیجئے کہ اللہ پاک اول تو یہ 7 ہمیں کرنے کی توفیق دے دے، ورنہ 7 میں سے کسی نہ کسی میں تو ہمارا حصہ ڈال دے۔ اور میں نے تو مطالعہ کرتے وقت الحمدللہ نیت کی کہ انشاءاللہ ان 7 اعمال میں اللہ کے ہاں اپنا حصہ ڈلواؤں گا انشاءاللہ۔ فرمایا کہ پہلا عمل علما علمہ ونشرہ، وہ علم جو اس نے دنیا میں پھیلایا اور دوسروں کو سکھایا، چلا گیا، علم پھیلا دیا، لوگ عمل کر رہے، ہائے اللہ، واہ کیا خوش نصیبی ہے میرے خالق تے اس شخص کی، اور تیرا کیسا کرم ہے اس پر، علم سکھا دیا، لوگ سیکھے ہوئے پر عمل کر رہے، یہ دنیا سے چلا گیا لیکن اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ پچھلے درس میں جو میں اپنی یہ حسرت ظاہر کر رہا تھا کہ یہ حسرت اب بن گئی کہ اے اللہ کو ایسی صورت بنا دے کہ یہاں جو درس قرآن کا سلسلہ شروع ہوا اس کی تکمیل ہو جائے، تو اس کی بڑی وجہ یہی، الحمدللہ ہمارے بعض مخلص ساتھیوں کی کوشش کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ درس قرآن سنا۔ یہ لوگ جب تک یہ قرآن سنتے رہیں گے انشاءاللہ ہمارے نامہ اعمال کا کھاتا، نیکیوں کا کھاتا کھلا رہے گا۔ آج تو اللہ پاک نے صورتیں ایسی پیدا فرما دی، یہ کہاں تھی ٹیپ ریکارڈ، یہ کہاں کیسٹ، یہ کہاں سی ڈی، یہ کہاں انٹرنیٹ اور یہ سائٹ، یہ کہاں تھے سلسلے، آج اللہ نے جاری فرما دیے، علم باقی رہتا ہے، علم والا دنیا سے چلا جاتا ہے۔ دوسری چیز فرمایا کہ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ گیا۔ اللہ پاک ہمیں نیک اولاد عطا فرمائے، بری اولاد نہیں، نیک اولاد۔ یہ نیک اولاد جب تک نیکی کے راستے پر چلتی رہے گی والدین کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ بعض حضرات تو اس طرح کی بھی ایک روایت بیان کرتے ہیں، واللہ عالم بالصواب،
والد خود گناہگار تھا، فاسق و فاجر تھا، لیکن مرنے سے پہلے وصیت کر گیا بیٹے کو قرآن پڑھانا۔ قبر میں پہنچا، عذاب کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن اس کی وصیت پر عمل کیا گیا۔ ادھر اس نے مدرسے یا مسجد میں بیٹھ کر بسم اللہ پڑھی، ادھر قبر میں اس سے عذاب کو ہٹا دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ نیک اولاد، وولدن صالحا ترکہ او مصحفا ورثہ۔ تیسری چیز، کسی کو قرآن دے دیا، پڑھتے رہو، جب تک پڑھتا رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ او مسجدن بناہ، یا اس نے کوئی مسجد بنا دی، جب تک عبادت ہوتی رہے گی ثواب ملتا رہے گا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنائی تو اللہ اسے اس کے بدلے میں جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ حالانکہ چڑیا کے گھونسلے کے برابر تو مسجد نہیں ہوتی، اس میں تو پاؤں نہیں ٹک سکتا، سجدہ کیا ہو سکے گا، لیکن اللہ کے نبی نے مبالغتاً اس بات کو بیان فرمایا کہ چھوٹی سی چھوٹی مسجد بھی بنا دی اخلاص کے ساتھ، اللہ نے اس کے اخلاص کو قبول کر لیا۔ بعض اوقات ریل گاڑی سے سفر ہوتا ہے، اندرون سندھ خاص طور پر میں نے دیکھا جنگل میں گزرتے ہوئے کہ مزدور لوگ، کاشتکار لوگ چھوٹی چھوٹی مسجدیں کچی اینٹوں کی بنا دیتے ہیں، تو اللہ کے ہاں سنگ مرمر والوں ہی کو ثواب نہیں ملتا، اللہ کے ہاں کچی اینٹوں والوں کو بھی ثواب ملتا ہے۔ اس کے ہاں تو خلوص کو دیکھا جاتا ہے، سچی طلب کو دیکھا جاتا ہے، تڑپ کو دیکھا جاتا ہے، صرف ظاہری چمک دمک کو نہیں دیکھا جاتا۔ میرے آقا کی مسجد سنگ مرمر کی بنی ہوئی نہیں تھی، کھجور کی ٹہنیاں اور کھجور کی شاخیں اور کچی دیواریں، لیکن اس مسجد پر، اس کچی مسجد پر دنیا کی لاکھوں کروڑوں خوبصورت عمارتوں کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ چوتھی چیز فرمایا کہ او مسجدن بناہو۔ پانچویں چیز، او بیتن لابن السبیل بناہو، اس نے مسافروں کے لیے کوئی مسافر خانہ بنا دیا، اسی سے آپ جاری آگے بات کو چلا لیجئے، شفا خانہ بنا دیا، ہسپتال بنا دیا، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ او نہرن اجراہ، یا نہر جاری کر دی، لوگ پانی کے لیے پریشان تھے، اس نے نہر جاری کر دی۔ ظاہر ہے کہ آج ہم نہر تو جاری نہیں کر سکتے، لیکن نل تو جاری کر سکتے ہیں۔ اللہ نے اتنا تو دیا ہے بعض لوگوں کو، ٹینک تو بنا سکتے ہیں۔ آج کل شدید گرمی ہے، میں اور آپ سخت تکلیف محسوس کرتے ہوں گے، اور حقیقت ابھی میں عصر کے بعد بھی بات کر رہا تھا، مجبوری ہے کہ جب تک سخت ٹھنڈا پانی نہ پئیں دل کو سکون نہیں ملتا۔ لیکن ہمارے کتنے ہی بھائی، کتنی ہی بہنیں ایسی ہیں جن کو ٹھنڈا پانی تو کیا، سادہ پانی بھی میسر نہیں ہے۔ بعض علاقوں میں دیکھا کہ پانی کی لائن میں گٹر کا پانی آ رہا ہے، ہمارے اداروں کی نااہلی۔ تو بھائی ایسے لوگ بھی ہیں گرم پانی مٹکے رکھے ہوئے، اور اس چلچلاتی اور کڑکڑاتی دھوپ میں مزدوری کر رہے ہیں، سارا دن بیلچا چلا رہے، کدال چلا رہے، اور قریب مٹکا رکھے ہوئے اسی سے پانی، یا نالے کا پانی یا نہر کا پانی، مٹی والا پانی وہ پی رہے ہیں۔ تو جب پانی پیئیں تو بھی اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس کی بھی نیت ہو کہ میں اپنے حالات کے مطابق جو کسی کو پانی مہیا کر سکوں۔ جانوروں کو پانی، پیاسے ہوتے ہیں ان کے لیے پانی، اپنے گھر کی چھت پر، کوئی راستے میں مٹکا، کوئی سبیل، کوئی ایسا انتظام کہ لوگ پیاس بجھا سکے، یہ بھی اسی میں آئے گا۔ ساتویں چیز، او صدقتن اخرجہا من مالہ
فی صحتہ و حیاتہ، یا وہ صدقہ جو اس نے اپنے مال سے نکالا کس وقت؟ اپنی زندگی میں اور صحت کی حالت میں. اللہ اکبر، قربان جاؤں آقا کی زبان پر. فرمایا کہ صحت کی حالت میں. ایسا نہیں کہ بیماری نے جکڑ لیا اور اب موت سامنے آ رہی ہے، اب مجبوراً کہتے ہیں لو میری طرف سے جا کر 1000 روپیہ مسجد میں دے دو. ویسے نہیں دے سکتا تھا، اب سامنے اسرائیل نظر آ رہا ہے، اب 1000 روپے نکال رہا ہے. نہیں، فرمایا کہ صحت کی حالت میں خرچ کرو اور زندگی میں اپنے ہاتھوں سے خرچ کرو، اس کا ثواب زیادہ ہوگا بنسبت اولاد کے ثواب کے. تو فرمایا کہ تلحقہ من بعد موتہ، اس کے مرنے کے بعد بھی ان چیزوں کا ثواب اسے ملتا رہے گا. اے اللہ ان ساتوں میں ہمیں حصہ ڈالنے کی اور حصے دار بننے کی توفیق عطا فرما دے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، فرمایا کہ بلکہ انسان اپنے نفس پر حجت ہے، اپنے اعمال کو خوب جانتا ہے. میں اور آپ اپنے اعمال کو خوب جانتے ہیں. ہو سکتا ہے ہمارے بچوں کو ہمارے اعمال کا علم نہ ہو، ہمارے گھر والوں کو ہمارے اعمال کا علم نہ ہو، دوستوں کا علم نہ ہو، لیکن ہمیں اپنے اعمال کا خوب علم ہے. اسی لیے سورہ اسراء میں آیا قیامت کے دن کہا جائے گا اقرأ کتابک، اپنا اعمال نامہ پڑھو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تجھ سے حساب لینے کے لیے تم خود ہی کافی ہو، تم خود ہی کافی ہو. ولو القی معاذیرا، انسان اپنے اوپر حجت ہے، اپنے اعمال کو خوب جانتا ہے، اگرچہ کتنے ہی بہانے پیش کرے، بہانے تو پیش کرے گا. سورہ مجادلہ آیت نمبر 18 میں فرمایا یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء، جس دن اللہ ان کو اٹھائے گا تو اللہ کے سامنے قسمیں اٹھائیں گے جیسے تمہارے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں، لیکن تمہیں تو قسمیں کھا کر بیوقوف بنا لیتے ہیں، اللہ کو بیوقوف نہیں بنا سکیں گے. معاذ اللہ، سوچیں گے تو یہی، لیکن اللہ تو سب جانتا. فرمایا کہ یہ جھوٹے ہیں، ان کے عذر جھوٹے. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں. اس سے پہلے ان لوگوں کا ذکر تھا جو قیامت سے اور قرآنی آیات سے اعراض کرتے ہیں، اور اب ان کا ذکر جو قرآنی آیات کے حصول اور طلب میں بڑے حریص ہیں، اور جو لوگ قرآنی آیات کے حصول میں بڑے حریص تھے اور ہیں اور قیامت تک ہوں گے، ان میں سے سب سے نمایاں نام ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. جبرائیل امین وہی لے کر نازل ہوتے، وہ پڑھتے تو حضور جلدی جلدی یاد کرنے کی کوشش کرتے، کہیں کوئی لفظ کوئی حرف چھوٹ نہ جائے، میں یاد کر لوں. اللہ نے فرمایا میرے نبی اپنے آپ کو اتنی تکلیف میں نہ ڈالیں. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں. ہمارے ذمے 3 چیزیں ہیں، 3 چیزیں فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارے ذمے ہے اس قرآن کو جمع کرنا اور آپ کی زبان سے پڑھنا. یہ 2 چیزیں ہو گئیں. آپ کے سینے میں جمع کرنا یہ بھی میری ذمہ داری، اور آپ کی زبان سے قرآن کو پڑھانا یہ بھی میری ذمہ داری. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جب ہم اسے پڑھیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ، پھر ہمارے ذمہ ہے قرآن کو بیان کرنا بھی. یہ تیسری ذمہ داری. آپ کے سینے میں جمع کرنا
یہ بھی ہماری ذمہ داری. آپ کی زبان سے صحیح الفاظ کے ساتھ اس کی تلاوت کو جاری کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری. اور قرآن کی تفسیر، قرآن کی تشریح، قرآن کی توضیح اور قرآن کا بیان اور اس کے مجمل کی تفصیل اور مبہم کی وضاحت یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. چنانچہ اللہ نے ہمارے آقا کے سینے میں قرآن کو جمع کیا، آپ کی زبان سے قرآن کی آیات کی تلاوت جاری ہوئی اور آپ نے پوری دنیا کے سامنے قرآن کو کھول کھول کر بیان کیا. کلا، نہیں، اب دوبارہ انہی لوگوں کا ذکر. بل تحبون العاجلہ، بلکہ تم جلدی ملنے والی کو پسند کرتے ہو. جلدی ملنے والی چیز دنیا کو پسند کرتے ہو، نقد کو پسند کرتے ہو، ادھار کو پسند نہیں کرتے. اللہ کے بندو، دنیا میں تو نقد کو پسند کرنا چاہیے، لیکن قیامت کے بارے میں ادھار پر یقین رکھنا چاہیے. وہ ادھار جس نے دینے کا وعدہ کیے ہے وہ ذات ہے جس کی زبان کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے. بڑے بڑے تاجروں کو دیکھا، کہا جاتا ہے ارے بھائی کیوں ادھار دیتے ہو؟ لوگ واپس نہیں کرتے، تنگ کرتے ہیں، کھا جاتے ہیں. کہتے ہیں کیا کریں مولوی صاحب، بغیر ادھار کے کاروبار نہیں چلتا. ارے دنیا کے کاروبار میں انسانوں پر یقین کرتے ہو، آخرت کے بارے میں اللہ پر یقین نہیں کرتے کہ وہ کہتا ہے میں دوں گا، خرچ کرو واپس کروں گا. ایک دو گے لاکھوں کروڑوں واپس کروں گا. تو فرمایا کہ بل تحبون العاجلہ، بلکہ تم جلدی ملنے والی کو پسند کرتے ہو. وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. قیامت کے دن اہل ایمان کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. بخاری اور مسلم میں حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، کچھ لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ حل نربنا یوم القیامہ، کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھ سکیں گے؟ فرمایا حل تضارون فی رؤیت الشمس والقمر لیس دونہما سحاب، کیا جب سورج اور چاند کے سامنے بادل نہ ہو تو تمہیں سورج اور چاند کے دیکھنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی شک ہوتا ہے؟ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، صاف دیکھتے ہیں. تو فرمایا کہ انکم ترون ربکم کذالک، جیسے تم سورج اور چاند کو دیکھ لیتے ہو تو اپنے رب کو بھی یوں ہی دیکھ لو گے. اور صحیح مسلم میں حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اللہ سوال کریں گے تریدون شیئا ازیدکم، کیا جو کچھ نعمتیں عطا کی ہیں ان کے علاوہ کوئی اور نعمت بھی چاہتے ہو؟ عرض کریں گے یا اللہ اور ہمیں کس نعمت کی ضرورت ہے؟ الم تبیض وجوہنا، کیا تو نے ہمارے چہروں کو چمکدار نہیں بنایا؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ کیا تو نے ہمیں دوزخ سے نجات نہیں دی؟ اللہ فرمائیں گے یہ تو ہے، لیکن آج ایک اور نعمت عطا کرتا ہوں، فیکشف الحجاب، بندوں اور اللہ کے درمیان پردے کو اٹھا دیا جائے گا، اللہ کو دیکھ لیں گے. جب زیارت کریں گے تو پھر محسوس کریں گے فما اعطوا شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم، کہ رب کے دیکھنے سے بڑھ کر کوئی محبوب نعمت ہمیں عطا ہی نہیں کی گئی ہے. تو اہل جنت کو، اللہ کے نیک بندوں کو رب کا دیدار نصیب ہوگا. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو بد رونق اور اداس، تظن ان يفعل بها فاقرہ،
سمجھتے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ کمر توڑنے والا معاملہ کیا جائے گا. اپنے اعمال تو یاد ہوں گے, سوچیں گے ہمارے ساتھ آج کمر توڑنے والا معاملہ کیا جائے گا. فرمایا کلا, ہرگز نہیں, اذا بلغت التراقیہ, جب روح ہنسلی تک پہنچ جائے گی, وقیل من راق, اور کہا جائے گا ارے ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا. روح ہنسلی تک پہنچ گئی, عزیز و اقارب, اہل و عیال پریشان, ارے بلاؤ, کسی حکیم کو بلاؤ, ڈاکٹر کو بلاؤ. ارے سب کو بلایا جا چکا, مرض لا علاج ہے, سب نے جواب دے دیا. اچھا ارے کسی جھاڑ پھونک کرنے والے کو بلاؤ, شاید یہ بچ جائے. وظن انہ الفراق, اور وہ یہ گمان کرے گا کہ اب جدائی کا وقت آ گیا. قرآن کا عجیب انداز ہے. روح ہنسلی تک پہنچی ہوئی, موت کا وقت قریب ہے, لیکن اللہ نے لفظ جو استعمال کیا وہ یہ کہ وظن, گمان کرے گا کہ جدائی کا وقت قریب ہے. یہ نہیں فرمایا کہ یقین کر لے گا, بلکہ فرمایا کہ گمان کرے گا. اس لیے کہ جب تک روح باقی ہے انسان کو امید یہ ہوگی شاید کچھ سانسیں اور مل جائیں, کچھ اور زندہ رہ جاؤں. اب بھی قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہے, 80 سال تک عمر تجاوز کر گئی, ڈاکٹر جواب دے چکے, لیکن اب بھی سوچتا ہے ہو سکتا ہے میں زندہ رہ جاؤں, ہو سکتا ہے بچ جاؤں. زندگی کی شدید محبت اور آخرت سے شدید بیزاری. والتفت الساق بالساق, اور پنڈلی پنڈلی کے ساتھ لپٹ جائے گی, ٹانگ ٹانگ کے ساتھ لپٹ جائے گی. وہ ٹانگیں جن پر بھاگا دوڑا کرتا تھا انہیں جواب دے دیا, جان نکل گئی. الی ربک یومئذ المساق, تیرے رب کی طرف اس دن چلنا ہوگا. فلا صدق ولا صلی, نہ تو اس نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی, نہ توحید کی تصدیق, نہ رسالت کی تصدیق, نہ قرآن کی تصدیق, نہ نماز کی ادائیگی. ولیکن کذب وتولی, لیکن اس نے جھٹلایا اور اعراض کیا. ثم ذهب الى اهله يتمطى, پھر چلا اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا, اکڑتا پھرتا تھا دولت پر, کرسی پر, حسن و جمال پر, جوانی پر, قوت و طاقت پر, جماعت پر, جتھے پر, قبیلے پر. اولا لک فاولا, ارے افسوس ہے تجھ پر, افسوس ہے تجھ پر. ثم اولا لک فاولا, پھر افسوس ہے تیرے اوپر, پھر افسوس ہے, خرابی ہے. ایحسب الانسان ان یترک سدی, کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ یہاں مرنے کے بعد کی زندگی پر 2 دلیلیں بیان کی. پہلی دلیل فرمایا کہ کیا انسان کو اللہ پیدا کر کے بیکار چھوڑ دے گا؟ اللہ نے تو اس کائنات میں پتھر تک بیکار پیدا نہیں کیا. دنیا کی کوئی چیز بیکار نہیں. درخت ہوں, پتھر ہوں, مٹی ہو, یہاں تک کہ گوبر تک, کوئی چیز بھی اللہ کے کارخانے میں نکمی اور بیکار اور فضول نہیں ہے. ہر چیز ایک مقصد کے تحت, ایک حکمت کے تحت پیدا کی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہر مخلوق کی خلقت کا, پیدائش کا تو کوئی مقصد ہو, اور جو مخلوقات میں سے سب سے اشرف, سب سے اعلیٰ ہے, اس کو پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہی نہ ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ نہ کسی کام کا حکم دیا جائے گا,
نہ کسی کام سے منع کیا جائے گا، نہ مکلف کیا جائے گا، نہ حساب لیا جائے گا، اور نہ آخرت میں عذاب دیا جائے گا، نہ ثواب دیا جائے گا. نہیں، یہ اللہ کے عدل اور حکمت کے خلاف ہے. دوسری دلیل، الم یک نطفۃ من منی یمنا، کیا یہ نطفہ نہیں تھا، ایک قطرہ نہیں تھا منی کا جو ٹپکایا گیا، ثم کان علقۃ فخلق فسوی، پھر لہو کا لوتھڑا ہو گیا، اسے پیدا کیا اور درست بنایا. فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر اس سے جوڑے بنائے، یعنی نر بھی اور مادہ بھی. وہ اللہ جس نے نطفے سے، قطرے سے لہو کی پھٹکی بنائی، لہو کی پھٹکی کو گوشت کا ٹکڑا بنایا، گوشت کے ٹکڑے میں ہڈی پیدا کی، اور پھر ہڈی پیدا کرنے کے بعد روح اور جان ڈال دی، پھر شکل و صورت بنا دی اور کامل انسان بنا دیا. ارے بیوقوف، کیا تو یہ سمجھتے ہے کہ وہ اللہ جس نے یہ سب کچھ کیا، وہ کیا تجھے دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ بلا بلا، بے شک اللہ قادر ہے اس بات پر کہ مردوں کو زندہ کر دے. ترمذی اور ابو داؤد میں روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صورتوں کا ذکر فرمایا جن صورتوں کے آخر میں اللہ نے بندوں سے سوال کیا ہے، جیسے یہاں پر سوال کیا، الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ تو فرمایا کہ جب اس طرح کی صورتیں پڑھا کرو تو جواب میں کہا کرو بلا بلا، کیوں نہیں، اللہ قادر ہے اس بات پر. یہ جواب تو اسی وقت دیا جائے گا جب کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے گا. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو قرآن سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات جو درس میں شرکت کے لیے تشریف لاتے ہیں اور فائدہ محسوس کرتے ہیں، تو آپ حضرات سے درخواست یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ خود ہر درس میں شرکت کا اہتمام فرمائیں اور عزم کریں، بلکہ ہر درس میں آتے وقت اپنے کسی نہ کسی ساتھی کو بھی ضرور درس میں شرکت کی دعوت دیں. میرے بزرگوں اور دوستو، حقیقت میں یہ وقت بڑا ہی نازک وقت ہے. میرے نظر میں پوری تاریخ میں مسلمانوں پر ایسا نازک وقت کبھی نہیں گزرا ہے، اور جو حالات سامنے آ رہے ہیں، ڈر لگتا ہے کہ جو کچھ ہم عراق اور افغانستان کے حوالے سے اخبارات یا ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے دیکھ رہے تھے، کہیں وہ سب کچھ پاکستان میں بھی ہمیں ہوتا ہوا دیکھنا نہ پڑے. اللہ نہ کرے کہ ایسا روز بد ہم پر آئے اور ہم یہ سب کچھ پاکستان میں ہوتا ہوا دیکھیں. قبل اس کے ہم پر اللہ کا عذاب آئے، اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، توبہ کی جائے، نیکی کی طرف دعوت دی جائے، مسجد کی طرف دعوت، قرآن کی طرف دعوت، اللہ کی طرف دعوت، اللہ کے رسول کی طرف دعوت، اور جو کچھ سنیں عمل کی نیت سے سنیں. میرے اور آپ کے کہنے سننے سے اگر کوئی ایک شخص بھی نیکی کے راستے پر چل پڑتے ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے زیادہ نیکی پر چلنے والا ہو. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہو سکتا ہے کہ تم جس کو دین کی بات پہنچاؤ وہ تم سے زیادہ اس کی حفاظت کرے، وہ تم سے زیادہ اس کا اہتمام کرے. ایک واقعہ سنا کر بات کو ختم کر رہا ہوں. حضرت مولانا مظفر حسین کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سیلانی آدمی تھے، چلتے پھرتے رہتے تھے. تو سیر و سیاحت کے دوران
ایک گاؤں کے اندر ظہر کی نماز پڑھی تو وہاں دیکھا کہ مسجد میں کوئی نمازی نہیں آیا. لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے کہا کہ حضرت یہاں کا وڈیرا شراب و شباب کا رسیہ ہے، وہ مسجد میں نہیں آتا، اس لیے کوئی بھی مسجد میں نہیں آتا. اگر وہ نماز پڑھنے لگ جائے تو سارا گاؤں نماز پڑھنے لگ جائے گا. اس لیے کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے وڈیروں کے طریقے پر چلتے ہیں. حضرت اس کے پاس پہنچ گئے، اس کی منت سماجت کی، پاؤں پکڑ لیے، روئے دھوئے، اس لیے کہ دل کے اندر درد تھا کہ اللہ کا گھر آباد ہو جائے، اور اس سے وعدہ لے لیا کہ تم صرف ایک نماز کے لیے مسجد میں آ جاؤ. وعدہ کر لیا، مگر ایک شرط لگا دی. کہنے لگا کہ میں پاک ہو کر مسجد میں نہیں آ سکتا، ناپاک رہتا ہوں، ناپاکی کی حالت میں ہی آؤں گا. آپ نے اجازت دے دی، ایسے ہی آ جاؤ. حکمت کے تحت اجازت دی، اور اجازت دینے کے بعد پھر اللہ کے گھر میں آئے، سجدے میں گر گئے، رو رو کر دعا کرنے لگے. بعد میں کسی مرید نے پوچھا، حضرت ایسا کیوں کیا؟ فرمایا کہ میں نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، راستہ دکھانا میرا کام تھا، اور اب اس کو اپنا بنانا یہ تیرا کام ہے. میں نے یہ اللہ سے کہا ہے. نماز کا وقت ہوا، وڈیرا وعدے کے موافق مسجد کی طرف چلنے لگا تو دل نے ملامت کی کہ ظالم، زندگی میں پہلی بار اللہ کے گھر میں جا رہے ہو، آج بھی ناپاک ہو کر جاؤ گے کیا؟ آج تو پاک ہو کر چلے جاؤ. غسل کیا، صاف ستھرے کپڑے پہنے، نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہوا. اللہ والے نے دل سے دعا کی ہوئی تھی، زندگی بدل گئی. گھر واپس گیا. مولانا عاشق الہی صاحب بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تذکرۃ الخلیل میں لکھا ہے کہ غالباً 8 سال شادی کو ہو گئے تھے، لیکن اب تک بیوی کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی. گندگی میں الجھا ہوا انسان آج پہلی دفعہ بیوی کے چہرے پر نظر پڑی، دل بدل چکا تھا. دل نے ملامت کی کہ ظالم، تم کن گندی عورتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو. اللہ نے تمہارے گھر میں جنت کی حور اور صاف ستھری عورت کو بٹھا رکھا ہے. واپس پلٹا، کوٹھوں پر بیٹھی ہوئی ساری رنڈیوں کو بھگا دیا، اور پھر زندگی ایسی بدلی کہ مولانا نے لکھا ہے اس کے واقعے میں کہ فرض نماز تو کیا 25 سال تک تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی ہے. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، راستہ دکھانا ہمارا کام ہے، اور راستے پر لگانا یہ اللہ پاک کا کام ہے. تو آپ اس کے واقعتاً داعی بن جائیں اور اس کے لیے محنت کرنے والے بن جائیں، اور اس آواز کو جتنی دور دور تک پہنچا سکتے ہیں آپ پہنچانے کی کوشش کریں. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اس کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا غفور، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ستار، تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ، ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما لے. یا اللہ، جو زندگی باقی ہے وہ تیرے حکموں کے مطابق اور تیرے سچے نبی کے سچے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ، جن 7 اعمال کا حدیث کی روشنی میں بیان ہوا کہ مرنے کے بعد بھی ان کا صدقہ جاریہ کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، یا اللہ ان 7 اعمال میں ہمارا حصہ مقرر فرما دے. اے اللہ، ہمیں ان کے کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ، تو فضل اور احسان والا معاملہ فرما دے. یا اللہ، آج امت مسلمہ پر جو کٹھن وقت ہے، یا اللہ اس وقت میں ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ، آج یہود و نصارہ بھی مسلمان کا گلا کاٹ رہے ہیں، اور خود مسلمان بھی مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے.
اے اللہ تو مسلمانوں کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ وانا میں جو کچھ ہو رہا ہے یا اللہ فریقین کو تحمل اور عفو درگزر سے اور اسلامی اخلاق سے کام لینے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ یہ ملک غیروں کی نظر میں کھٹک رہا ہے، اے اللہ تو اس ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ اس ملک کے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، اے اللہ عزت والی روزی عطا فرما، برکت والی روزی عطا فرما، یا اللہ روزی میں وسعت عطا فرما، تنگی سے بچانا، فقر و فاقہ سے بچانا، دوسروں کا محتاج ہونے سے بچانا، اے اللہ تو صرف اپنا محتاج بنا لے، ظاہری اور باطنی ساری بیماریوں سے شفا نصیب فرما دے، یا اللہ شرح صدر نصیب فرما دے، ایمان کا نور عطا فرما دے، ایمان کی حلاوت نصیب فرما دے، اے اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما دے، یا اللہ قرآن کی اس آواز کو پوری دنیا میں پہنچا دے، اپنے فضل و کرم سے پہنچا دے، یا اللہ ہمارے گھروں کو قرآن کے گھرانے بنا دے، ایمان کے گھرانے بنا دے، اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما اور نیکیوں کو قبول فرما، اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا اور قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔